السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتی ہوں۔ شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے ذہین ترین فرد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جب ہم غزوہ خندق سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو میرے رائے کو اہمیت دیا کرتے تھے اور میری بات دھیان سے سنا کرتے تھے۔ جب سرداران قریش میرے پاس جمع ہوئے تو میں ان سے مخاطب ہوا، تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے اور اللہ کی قسم میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا دین روز بروز ترقی کر کے ایک بھاری جمعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے جسے نمٹنا عربوں کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے مذہب کو اگر جلد سے جلد جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور اثردار قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس کام میں جتنی بھی دیر ہوگی ہمیں اس قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اسلام کا کلمہ بلند کرتے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کلمے کے ماننے والے کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر کوئی زبردست روک نہ لگائی گئی تو پھر اس دین کا ڈنکا پوری جہان میں بجنے لگے گا، اور اس وقت ہم سب کی پگڑیاں اس کے پیروکار کے جوتوں سے روندی جائے گی۔ اور ہاں، تم لوگ جب میرے پاس اکٹھے ہوئے ہو تو میں اپنی ایک تجویز سے تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے تمہیں میری یہ تجویز پسند آئے اور آگے کی جانب قدم بڑھانے میں تم لوگ میری مدد کر سکو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر قریش کے چنندہ لوگوں نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے اور تجویز ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا، میری رائے یہ ہے کہ ہم لوگ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس چلیں اور ان کے پاس کچھ دنوں کے لیے قیام کر لیں۔ اس دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ جائیں تو ہم لوگ اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہونے کے بجائے شاہ حبشہ کے احسان مند رہیں گے، اور اگر ہماری قوم غالب آ جائے تو پھر ہماری ناک اونچی تو رہے گی ہی رہے گی، ہمیں اپنی قوم کی طرح سے خیر و بھلائی بھی پہنچے گی۔ سبھی موجود لوگوں نے اس رائے کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، ہاں، اس رائے پر بہرحال عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع کرو جنہیں نجاشی کو بطور ہدیہ پیش کر سکیں، تاکہ وہ یہ ہدیہ لے کر خوش ہو جائے اور ہماری عزت تکریم کرے، اور ہماری سرزمین کی جو سب سے اچھی چیز نجاشی کے دلوں کو بھانے والی ہے وہ چمڑا ہے۔ پھر ہم سب مل کر نجاشی کو ہدیہ دینے کے لیے بہت سارا چمڑا اکٹھا کیا اور ہم اس کے ملک حبشہ جا پہنچے۔ ہم ابھی نجاشی کے دربار کی طرف جا ہی رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آئے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر نجاشی کی خدمت میں بھیجا تھا۔ عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ سن کر باہر نکل گئے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یہ عمرو بن امیہ ضمری ہیں، میں نجاشی کی خدمت میں پہنچ کر اس سے کہتا ہوں کہ تم اس آدمی کو میرے حوالے کر دو جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر بددین ہو گیا ہے۔ اگر نجاشی میری بات مان لے اور اسے میرے حوالے کر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جب میں یہ کام انجام دے دوں گا تو یقیناً قریش کو بڑی خوشی حاصل ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے قتل سے وہ ایک قسم کی راحت محسوس کریں گے، اور میں بھی سمجھ جاؤں گا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر نجاشی کے دربار میں گیا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے حسب معمول سجدے میں گر گیا۔ نجاشی نے کہا، میرے دوست کا آنا مبارک ہو، کیا تم اپنے ملک سے میرے لیے کوئی چیز بطور ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت سارا چمڑا بطور ہدیہ لایا ہوں۔ پھر میں نے ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیا، وہ بہت ہی خوش ہوا۔
اب میں نے اپنا تیر آزمانا چاہا کیونکہ نجاشی بڑا خوش تھا اور خوشی کے وقت انسان لوگوں کے بہت کام آتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں نے مقصد کی بات کہہ ڈالوں۔ اس لیے میں نے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، ابھی میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو ہمارے دشمن کا قاصد تھا، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں گا، کیونکہ اس نے ہمارے خاندان اور بزرگوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی غصے سے بھڑک اٹھا اور کھینچ کر ایک زوردار تماچا اپنے ہی ناک پر دے مارا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نجاشی یہ سنتے ہی سخت غضبناک ہو گیا، اپنا ہاتھ دراز کیا اور کھینچ کر اپنے ہی ناک پر زور سے مارا تو میں سمجھا کہ اس نے اپنی ناک توڑ ڈالی۔ اگر زمین میرے لیے پھٹ جاتی تو میں اس کے خوف سے زمین کے اندر داخل ہو جاتا۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ کی قسم اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ آپ کو میری بات یہ ناگوار لگے گی تو میں ہرگز آپ سے یہ بات نہ کہتا۔ نجاشی نے کہا، کیا تم مجھ سے اس شخصیت کے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے طلب کر رہے ہو جس کے پاس وحی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے؟ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ہیں؟ نجاشی بولا، اے عمرو، تیری بربادی ہو، میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی برحق ہیں اور مخالفین پر ضرور ان کا غلبہ ہوگا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون اور ان کے لو لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھ سے اسلام پر بیعت کر سکتے ہیں؟ نجاشی نے کہا، ہاں، کیوں نہیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور دائرۂ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب میں اپنے دوست کے پاس واپس آیا تو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری رائے بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے ان سے قبول اسلام کے بارے میں ساری بات چھپائے رکھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ ابھی میں نکل ہی رہا تھا کہ مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے جو مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے۔ یہ فتح مکہ سے کچھ ہی دنوں سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے اے ابو سلیمان؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مضبوط ہو گیا ہے اور یقیناً وہ آدمی نبی ہے۔ اللہ کی قسم، میں اسلام قبول کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ آخر کب تک میں حق کو زبردستی ناحق سمجھ کے اس کے خلاف جنگ کرتا رہوں گا؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میرے جانے کا مقصد بھی اسلام قبول کرنا ہے، اس لیے اب ہم دونوں ہی مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسلام قبول کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ میرے پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں اور میں اپنے پچھلے کرتوتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا اور نہ ہی دوبارہ ان کا ارتکاب کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، بیعت کرو، اسلام پچھلے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اس طرح ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر میں نے بیعت کی اور واپس آ گیا۔